اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب، علامہ سید محمد صادق حسینی طہرانی کی لکھی گئی کتاب ہے، جس میں وہ طالبان سلوک اللہ کو نصیحتیں فرما رہے ہیں، سلوک اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی فرما رہے ہیں، نہایت اہم نکات بیان کر رہے ہیں جنہیں جاننا ایک سالک اللہ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا موضوع گفتگو اس کتاب کی پہلی جلد کی آخری فصل اور آخری باب میں آ کر واقع ہوا، اور یہاں در واقع بیان ہو رہا ہے اولیاء الہی کی مخالفت کرنے والے وہ افراد کہ جو اولیاء الہی سے مخالفت کرتے ہیں، کہ در واقع گفتگو اس موضوع پر ہے کہ اولیاء الہی کا کلام حق ہے، عین حق ہے، مصلحت رکھتا ہے اور مصلحت ساز ہے۔ اگر کسی چیز میں مصلحت نہ ہو تو اللہ کے ولی کے حکم سے اس امر میں، اس کام میں مصلحت ایجاد ہو جاتی ہے۔ ایسے میں بعض افراد جو عالم نما ہیں، لباس علماء میں موجود ہیں، یہ افراد اولیاء الہی کی مخالفت کرتے ہیں اور نہایت ہی پست افراد ہیں۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ آپ نے ایسے علماء کو دیکھا ہوگا کہ جن کی بنا ہی یہ ہے کہ وہ اولیاء الہی کی مخالفت کریں، یعنی ان کا وتیرہ بن چکا ہے۔ یعنی علماء سو ایسے عالم ہیں کہ جو اولیاء الہی کی مخالفت کو اپنا وظیفہ سمجھتے ہیں، اپنا دینی وظیفہ سمجھ کے اس مخالفت کو انجام دیتے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ انصاری حمدانی رضوان اللہ علیہ سے مخالفت کرتے ہیں، مرحوم آیت اللہ علی قاضی سے مخالفت کرتے ہیں، مرحوم آیت اللہ سید احمد کربلائی سے مخالفت کرتے ہیں، مرحوم آیت اللہ بہجت سے مخالفت کرتے ہیں۔ ایسے آپ کو افراد معاشرے میں ان علماء کے حالات زندگی اگر آپ مطالعہ کریں تو فراوان ایسے آپ کو عالم نما افراد ملیں گے کہ جنہوں نے ان جلیل القدر ہستیوں کے راستے میں رکاوٹیں ایجاد کریں، ان کی راستے میں مخالفتیں ایجاد کریں، اور خود صاحب نام تھے، صاحب علم تھے، صاحب مقام تھے، صاحب حیثیت تھے، لیکن اللہ کے ان اولیاء کے ساتھ وہ اختلاف کیا کرتے تھے، رکاوٹیں ایجاد کیا کرتے تھے، تہمتیں لگایا کرتے تھے، اور نامناسب رفتار کیا کرتے تھے ان ہستیوں کے ساتھ۔ آپ دیکھیں یہ افراد کس قدر پست ہو سکتے ہیں کہ یہ اہل علم ہونے کے باوجود، یعنی انہوں نے معارف الہیہ کو سیکھا ہے، قال الصادق قال الباقر کو پڑھا ہے، اور جو ہے وہ اس کے باوجود عرفاء الہیہ کی مخالفت کرتے ہیں، اولیاء الہی کی مخالفت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک عام آدمی جو اہل علم نہیں ہے، جس نے حوزہ علمیہ میں دینی تعلیم حاصل نہیں کیا ہے، عام ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے آقا کی نورانیت جو ہے وہ بہت متاثر کرتی ہے، میں نے اس شخص جیسا نورانی انسان آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے، اور وہ ان کی نورانیت سے متاثر ہو کر ان کے سامنے خاضع ہو جاتا ہے، متواضع ہو جاتا ہے، خاشع ہو جاتا ہے، اور ان کے بیان کردہ وظائف پر، احکام پر، تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے خود کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک طرف کہ ایک عام آدمی کا یہ طرز عمل ہے، اور دوسری طرف ایک عالم نما شخص ہے، اس کا طرز عمل یہ ہے، جس نے دین کی تعلیم حاصل کی ہے، وہ اولیاء الہی کے ساتھ کیسے مخالفت کرتا ہے، کیسے رفتار کرتا ہے، اور اس کے اگر آپ علمی قابلیت کو دیکھیں تو یہ درس اس کے لیے ظلمات کی طرف اسے کھینچ رہا ہے، یہ نور کی طرف اسے ہدایت نہیں کر رہا ہے۔ اس کی جو تعلیمی قابلیت ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ اس نے جو حوزہ علمیہ میں درس دیے ہوئے ہیں ان کی تقریرات کا حجم بہت زیادہ حجم ہے ان کی تقریرات کا، اور اگر ان کی تقریرات کو ایک دوسرے کے اوپر رکھا جائے تو کمرے میں زمین سے چھت تک ان کی تقریرات جو ہے وہ پہنچ جاتی ہیں۔ اور دوسری طرف
وہ اولیاء الہی کی مخالفت کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ مخالفت کرتے ہیں بلکہ ان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ان پر تہمتیں لگاتے ہیں۔ بس یہ تقریرات انسان ساز نہیں ہیں۔ یہ درس جو انسان دیتا ہے حوزہ علمیہ میں اور ان کے شاگرد ان دروس کو کتابت کرتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں اور بعد میں انہیں پبلش کیا جاتا ہے، اگر ان کا انبار جمع کر دیا جائے تو یہ انبار اس عالم کو جس نے یہ تقریرات اور یہ درس لکھے ہیں یا یہ درس دیے ہیں، یہ حجم انہیں انسان نہیں بنائے گا۔ پس یہ تقریرات انسان ساز نہیں ہیں، یہ تقریرات انسان کے قلب کو قلب سلیم میں تبدیل نہیں کرتی ہیں۔ عزیزان محترم، قلب سلیم خداوند متعال سورہ شعراء کی آیت نمبر 89 اور 88 میں ارشاد فرماتا ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، یعنی وہ روز ایک ایسا دن ہے کہ جس دن نہ تو کوئی مال فائدہ دے گا اور نہ ہی اولاد فائدہ دے گی، الا مگر کیا، من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہ شخص کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ آئے گا تو یہ قلب سلیم اسے اللہ کی بارگاہ میں فائدہ دے گا۔ بس قیامت کے دن صرف اس قلب کی وقعت ہے، اس قلب کی اہمیت ہے، اس قلب کا مقام ہے کہ جس دل میں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ بستا ہو۔ یعنی اگر وہ غیر اللہ سے محبت کرتا ہے تو بھی اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، بس اس کے دل میں اللہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ جو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، یہ اسی کی توحید کا مظہر ہے، اسی کی علامت ہے، اسی کی آیت ہے، اسی کی نشانی ہے۔ یہ جو اللہ کے اولیاء ہیں یہ اسی کی نشانی ہیں۔ یہ جو بیوی بچے ہیں انسان کے، یہ اسی کی نشانی ہیں۔ انسان اگر ان سے دل میں محبت کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی خاطر، لہٰذا اگر یہ اللہ کی راہ پر گامزن ہیں، اللہ کے مطیع ہیں، اللہ کے فرمان بردار ہیں، تو انسان ان کی طرف رغبت رکھتا ہے، اور اگر یہ اللہ کے عدو ہیں تو انسان ان سے اپنا راستہ دور کر لیتا ہے۔ بس وہ قلب جس میں جو ہے وہ شرک موجود نہ ہو، وہ قلب جس میں ہوا پرستی نہ ہو، جس میں نفسانی خواہشات موجود نہ ہو، ایسا قلب در واقع قلب سلیم کا مصداق ہے۔ مرحوم محدث نوری رحمۃ اللہ علیہ کتاب مستدرک الوسائل جلد نمبر 12 ہے، صفحہ نمبر 40 ہے، اور حدیث نمبر 15 کے تحت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جس میں امام اسی آیت کی کہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہ شخص جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم کو لے کر آئے، اس آیت کی تفسیر میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں هو القلب الذی سلم من حب الدنیا، یعنی قلب سلیم در واقع ایسے قلب کو کہا جاتا ہے جو حب دنیا سے سالم ہے، پاکیزہ ہے۔ بس جس قلب میں دنیا کی محبت موجود نہ ہو وہ قلب قلب سلیم ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہ افراد جو عالم نما ہیں یہ کس قدر پست ہے کہ انہوں نے اپنے وجود میں علم کو تو جمع کیا ہوا ہے، لیکن اس قدر پست ہیں، اس قدر گرے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کے اولیاء کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، محاربہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ مرحوم علامہ حسینی طہرانی فرمایا کرتے تھے کہ اہل عرفان سے متعلق کیے جانے والے تمام کے تمام مکر خود ان اہل دنیا علماء کی طرف واپس پلٹ جائیں گے، اور واپس پلٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ خداوند متعال نے وعدہ فرمایا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 46 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، یعنی انہوں نے اپنی مکاریاں انجام دی ہیں، وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور ان کی مکاریاں سامنے ہیں، اللہ ان کی مکاریوں کو مشاہدہ کر رہا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کی یہ مکاریاں اس قدر عظیم تھی کہ وہ پہاڑوں کو جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹا سکتی تھی، لرزہ طاری کر سکتی تھی ان پہاڑوں میں، لیکن اللہ کے سامنے تھیں، اللہ نے اپنے اولیاء کی حفاظت کی ہے۔ لہٰذا سورہ غافر میں ایسے ہی افراد سے متعلق آیت 49 ہے اور 50 ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے ایسے افراد کا انجام کیا ہوگا،
وقال الذین فی النار، یعنی وہ افراد جو جہنم کی تہوں میں موجود ہیں، یہ آتش جہنم میں جل رہے ہیں، اور کہیں گے، کسے کہیں گے؟ لخزنۃ جہنم، وہ افراد جو جہنم کے کارندے ہیں، جو جہنم کے عمال ہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، کہ جاؤ جا کر اپنے پروردگار سے کہہ دو کہ لااقل آج کے دن ہمارے لیے عذاب میں تھوڑا رعایت کر دی جائے، تھوڑا جو ہے وہ تخفیف کر دی جائے، تھوڑا ہمارے ساتھ مراعات کر دی جائے۔ قالو، تو وہ کارندے ان لوگوں کو مخاطب قرار دیں گے کہ اولم تکو یاتیکم رسولکم بالبینات، کیا تمہارے پاس پیغمبر واضح برہان اور دلیلوں کے ساتھ کیا تمہارے پاس تشریف نہیں لائے تھے؟ قالو بلا، تو یہ کہیں گے کہ ہاں، کیوں نہیں، وہ ہمارے پاس آئے تھے، واضح برہانوں کے ساتھ آئے تھے، واضح دلیلوں کے ساتھ آئے تھے۔ تو پھر اب یہ جہنم کے کارندے انہی لوگوں سے کہیں گے، قالو فدعوا، پس پکارو، درخواست کرو، مانگو اللہ سے، وما دعاء الکافرین الا الضلال، کہ کافرین کی دعا صرف ضلالت ہی ضلالت ہے، بے نتیجہ ہے، بے سود ہے، بے ثمرہ ہے۔ یعنی اگر تم انبیاء کی طرف سے تم پر جب حجت تمام ہو چکی تھی، تو آج تم جتنی بھی دعا کرو تمہاری کوئی دعا سننے والا نہیں ہے۔ پس یہ اللہ کے ولی اللہ کا پیغام لے کر تمہارے تک آئے ہیں، اور تم اہل علم ہونے کے باوجود ان اولیاء الہی کی نہ صرف یہ کہ مخالفت کرتے ہو، بلکہ ان پر تہمتیں لگاتے ہو، ان پر الزام تراشی کرتے ہو، بہتان لگاتے ہو، انواع و اقسام کی اکاذیب ان کی طرف نسبت دیتے ہو۔ تو قیامت کے دن تم ان آیات کے نتیجے سے کیوں غافل ہوتے ہو؟ قیامت کے دن وہ افراد جو اللہ کے رسولوں کی واضح بینات اور دلائل کے باوجود جو ہدایت کا راستہ نہیں اختیار کرتے، ایسے افراد در واقع اللہ کے پیغام کا انکار کرنے والے کافر ہیں۔ تو ان کافروں کی دعا، تاریک دل اور سیاہ دل افراد کی دعا اللہ کی بارگاہ میں صعود نہیں کرتی ہے، بلند نہیں ہوتی ہے، نہیں پہنچتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اب یہ افراد جس قدر بھی عبادت کریں، جس قدر بھی نمازیں پڑھیں، جس قدر بھی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں خاضع ہو جائیں، یہ ایک ذرہ بھی ان کی جو ہے وہ تبدیلی ان کے وجود میں ایجاد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ چونکہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دیا ہے، انہوں نے اللہ کے اولیاء کو ٹھکرا دیا ہے۔ اب یہاں فرماتے ہیں کہ کیا اہل سنت جو عناد رکھتے ہیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے، کیا یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ آپ اپنے معاشرے میں، اپنے اطراف میں، اپنے ارد گرد دیکھیں کہ ایک طرف تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دوسری طرف اللہ کے رسول کے اہل بیت سے عناد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، دل میں کینہ رکھتے ہیں، اس قدر نماز کی پابندی کرتے ہیں یہ لوگ کہ ان کی مساجد اذان کے وقت بھر جاتی ہیں، تہجد میں 1 گھنٹہ پہلے بلکہ اس سے بھی پہلے یہ بیدار ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں تہجد گزاری کرتے ہیں، لیکن یہ تہجد انہیں اللہ کی طرف سوق نہیں دیتی ہے، اللہ کی طرف انہیں راغب نہیں کرتی ہے، اللہ کی طرف انہیں لے جاتی نہیں ہے، ہرگز ہرگز ان کے یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے ہیں۔ پس در واقع ایسے عالم نما کہ جو اہل علم ہیں اور اللہ کے اولیاء کی مخالفت کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، ان کی راہ میں رکاوٹیں ایجاد کرتے ہیں، ایسے افراد کا علم ان کے لیے حجاب کا کردار ادا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ جو معروف جملہ ہے، جو روایت کا حصہ نہیں ہے، کہ العلم هو الحجاب الاکبر، کہ علم بہت بڑا حجاب اور حجاب اکبر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ جتنا بھی ہم حوزہائے علمیہ میں علم حاصل کریں، جتنی بھی تعلیم حاصل کریں، جتنی بھی تحقیق و پژوہش کریں، کیا یہ ہمارے لیے حجاب کا کردار ادا کرے گی؟ نہیں عزیزان محترم، ایسے نہیں ہیں۔ اہل بصیرت، اہل دانش، اہل حقیقت علماء اس جملے کی تشریح میں یوں بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ علم جو تہذیب نفس اور عمل سے خالی ہو، وہ علم حجاب اکبر ہے۔ بس اگر انسان اپنے علم کو تہذیب نفس سے اور عمل سے آراستہ کرتا ہے تو یہ علم اس کے لیے حجاب نہیں ہے۔ ہم بیان کر چکے بارہا۔ مرحوم آیت اللہ بہجت اپنے پیروں کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے، آنچ میدانی زیر پا مگزارید، یعنی جو آپ کو علم ہے
اسے اپنے پیروں تلے مت روندو، یعنی علم کا احترام کرو، علم کو لگت مال مت کرو، علم کو اپنے پیروں تلے نہ لتاڑو۔ بس جس انسان نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے پیروں تلے روند دیا، جس نے اپنے علم پر عمل کیا، تو در واقع وہ تہذیب نفس سے آراستہ شخص، اس کا علم اس کے لیے حجاب کا باعث نہیں ہے، بلکہ یہ علم اس کے لیے نور کا باعث ہے، اور اس کی نورانیت میں روز افزوں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن برعکس وہ عالم جس کا علم اس کی نفسانی خواہشات تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، بطور معمول ہم علم حاصل کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ علم کی بدولت جو ہے وہ مجلس اچھی ہو، یعنی ہم علم حاصل کرتے ہیں، پھر باقاعدہ تمرینوں کے پروگرام رکھتے ہیں کہ ہم جا کر ممبر پر بیٹھیں گے، کس انداز میں بیٹھنا ہے، کس انداز میں تقریر کرنا ہے، کیسے اشارے کرنا ہے، کیسے فضائل پڑھنے ہیں، کہاں نقطہ لگانا ہے، کہاں نعرے لگانے ہیں، یہ ہم باقاعدہ پریکٹس کرتے ہیں حوزہائے علمیہ میں، اور پھر معاشرے میں جاتے ہیں اور اسی انداز میں جیسے علماء سو ایک اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور وہاں ممبر امام حسین علیہ السلام کو تجارت کا ایک ذریعہ بنا دیتے ہیں، ہمارا در واقع ایک سارے کا سارا آوا ہی تبدیل ہو چکا ہے، ایک نظام ہی تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ علم جو ہمارے لیے نور کا باعث بننا تھا، یہ علم جو ہمیں تہذیب نفس سے جس نے آراستہ کرنا تھا، یہ علم جو ہمیں جو ہے وہ کمال کی طرف صعود جس علم نے بخشنا تھا، یہ علم آج ہمارے لیے مجالس عزا سے کمائی کا ایک ذریعہ بن چکا ہے۔ لہٰذا ہم لوگ آتے ہیں حوزہائے علمیہ میں، پریکٹس کرتے ہیں، تمرین کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے مقرر، اچھے سے اچھے خطیب بنیں تاکہ معاشرے میں جا کر اچھے انداز میں تقریر کر سکیں۔ پس در واقع ہم حوزہائے علمیہ میں علم کو جمع کر رہے ہیں، انباشتہ کر رہے ہیں، انبار لگا رہے ہیں اپنے وجود میں، اور عمل کے میدان میں ہم خالی ہوتے ہیں۔ یقینی بات ہے جب ہمارے سامنے اللہ کا کوئی ولی آئے گا اور وہ عمل کے ذریعے سے ہماری اس تمام کرتوتوں کو ہمارے ہی سامنے عیاں کرے گا، تو ہمارا یہ علم جو انباشتہ تھا ہمارے وجود میں، ہم اس علم کی مدد سے اس اللہ کے ولی کی مخالفت کریں گے۔ بس یہ علم ہمارا حجاب کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ایسے افراد جہنم کے قعر میں موجود ہوں گے اور ان کے وجود کی بدبو سے اہل جہنم کو عذاب ہوگا، وہ در واقع ان سے معذب ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ انہیں ہم سے دور لے جاؤ، ہم ان کے عذاب کو اور ان کی بدبو کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بس علم کو جمع نہیں کرنا جو ہمارا بطور معمول حوزہائے علمیہ میں وتیرہ بن چکا ہے۔ پس اگر علم تہذیب سے خالی ہو، یعنی انسان کو آراستہ نہیں کرتا ہے، انسان کو مہذب نہیں کرتا ہے، فقط جمع شدہ ایک خزانہ ہے، الفاظ کا مجموعہ ہے، تو ایسا علم اگر علم توحید ہی کیوں نہ ہو، یہ علم انسان کو اللہ سے دور کر دے گا، اللہ کی اور انسان کے درمیان حجاب کا کردار ادا کرے گا، اور حجاب اکبر ہوگا۔ لہٰذا افسوس 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 کہ آیت اللہ مرحوم امام خمینی جو انقلاب اسلامی کے بانی تھے، ان کی تمام وصیتوں کو، تمام نصیحتوں کو حوزہائے علمیہ کے مسئولوں نے اور ذمہ داروں نے اپنے پیروں تلے لتاڑ دیا ہے، لگت مال کر دیا ہے۔ افسوس ہے کہ کس قدر رہبر معظم موجودہ جو انقلاب اسلامی ایران کے رہبر ہیں، وہ کس قدر حوزہائے علمیہ پر توجہ دیتے ہیں اور کس قدر ان مسئولین کو متنبہ اور متوجہ کرتے ہیں، کس قدر مرحوم امام خمینی نے ان لوگوں کو متوجہ کیا، لیکن افسوس کہ یہ ان باتوں پر کان نہیں دھرتے۔ مرحوم امام خمینی کہا کرتے تھے کہ حوزہائے علمیہ کا ذمہ کیا ہے، وظیفہ کیا ہے، کہ وہ طلاب کو مہذب کرنے کی کوشش کریں، انہیں تہذیب نفس سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں، انہیں باقاعدہ جو ہے وہ تربیت اس انداز میں کریں، ان کے وجود میں علم کو جو ہے وہ انباشتہ نہ کریں، ان کے وجود میں علم کو صرف جمع کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ انہیں جو ہے وہ تہذیب نفس اور اخلاق سے آراستہ کریں۔ یہ حوزہائے علمیہ کی ذمہ داری ہے، ان مسئولین کی ذمہ داری ہے جو حوزہائے علمیہ میں
ذمہ داری کے وظائف کو انجام دے رہے ہیں، اور قیامت کے دن ہم سب ان کا گریبان پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں گے کہ اے میرے پروردگار، ہم پاکستان اور ہندوستان کے علماء، یا ہم افغانستان کے علماء، یا عراق کے علماء جو حوزہائے علمیہ میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے، یہ افراد ذمہ دار تھے، ان افراد نے ہمارے لیے ایسا نصاب تدوین کیا اور بنایا کہ جو تہذیب نفس و اخلاق و عرفان سے خالی تھا، لہٰذا اے میرے پروردگار یہ وسیلہ بنے ہیں ہماری گمراہی کا۔ لہٰذا مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ حوزہائے علمیہ میں علم فقہ اور علم فلسفہ کے ساتھ ساتھ تہذیب نفس کا حوزہ ہونا چاہیے، اخلاقیات کا حوزہ ہونا چاہیے، سلوک اللہ کا حوزہ ہونا چاہیے حوزہائے علمیہ میں۔ پس علم اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، اور اگر انسان اس علم پر عمل نہیں کرتا ہے، خود کو مہذب نہیں کرتا ہے، خود کو جو ہے وہ اخلاقیات سے متخلق نہیں کرتا ہے، تو ایسے عالم کا نقصان ابلیس سے بڑھ کے ہے۔ بس یہ درواقع ہمیں ہمارے معاشروں میں، ہمارے ملکوں میں جن افراد کو بھیج رہے ہیں ایک ایسے علم سے، ان کو جو ہے وہ بھرتے چلے جا رہے ہیں اور ان کا وجود عمل سے خالی ہے، یہ درواقع ہمارے معاشروں میں اور ہمارے ملکوں میں جو فلاکت اور بدبختی کا عامل ہے، وہ درواقع ایسے حوزہائے علمیہ ہیں۔ ان افراد کی علامت کیا ہے کہ جو علماء دنیا ہیں، تو ان کے لیے مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جب یہ لوگ تبلیغ کرتے ہیں تو ان کی تبلیغ کا محور اغنیاء ہے، فقراء نہیں ہیں۔ جب دو فرد ان کے سامنے آئیں، ایک غنی ہے ایک فقیر ہے، تو یہ غنی کو ترجیح دیں گے کہ اس کو معارف اہل بیت سے روشناس کرائیں۔ جب انہوں نے مجلس پڑھنے کے لیے جانا ہے تو کوشش کریں گے جو زیادہ مالدار آسامی ہے، جو زیادہ سیاسی مقام رکھتا ہے، سیاسی منصب رکھتا ہے، اس کی مجلس کو قبول کریں، اور وہ جو غریب آدمی ہے، وہ جو مسکین آدمی ہے، اس کے ہاں مجلس پڑھنے سے انکار کر دیں، اس کے ہاں درس دینے سے انکار کر دیں۔ پس درواقع ان افراد کی جو مریدوں کی اور معتقدوں کی جو فہرست ہے، ان میں زیادہ تعداد جو ہے وہ صاحبان جاہ و مقام و منصب افراد کی ہوگی۔ خود ان کا ظاہری حلیہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ظاہری حلیہ اغنیاء جیسا ہوگا، ان کی چال ڈھال، ان کی گاڑیاں، ان کے پروٹوکول، ان کا سارا کچھ جو ہے وہ اغنیاء والا ہوگا۔ یہ اگر کوئی فرد غریب یا فقیر ان کے پاس دین کے معارف کو اور معالم کو سیکھنے کے لیے آئے تو یہ اس سے کراہت سے گفتگو کریں گے، تنفر سے گفتگو کریں گے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم سے تشبہ اختیار کرتا ہے وہ درواقع اسی سے ہوتا ہے۔ یہ لوگ درواقع ابنائے دنیا کا حلیہ اختیار کیے ہوئے ہیں، بس درواقع یہ خود ابنائے دنیا کا مصداق ہیں، اور اس قدر ان کی مذمت ہوئی ہے، اور یہ اللہ کے اولیاء کے راہ میں رکاوٹیں ایجاد کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، ان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، سلوک اللہ کا راستہ بند کر دیتے ہیں جو حوزہائے علمیہ میں مسدود ہو چکا ہے۔ قدیم میں آپ کو دیکھیں مرحوم قاضی اور مرحوم قاضی کے کیا شاگرد، مرحوم اللہ حسین قلی حمدانی اور ان کے کیا شاگرد، جلیل القدر شاگرد، آج آپ کو حوزہائے علمیہ میں ایسے اساتید دکھائی نہیں دیں گے، اور ایسے اساتید کے ایسے جلیل القدر شاگرد بھی نہیں دکھائی دیں گے۔ نہ حوزہ اخلاق ہے، نہ حوزہ تہذیب ہے، نہ حوزہ سلوک اللہ ہے۔ جہاں کہیں لوگ چھپے چھپے کونے کھدرے میں اگر کوئی درس پڑھا بھی رہے ہیں تو ان کے لیے رکاوٹیں ایجاد کی جاتی ہیں، ممانعت تراشی کی جاتی ہے، تہمتیں لگائی جاتی ہیں کہ اس نے یہ جو مطلب بیان کیا یہ اس طرح سے تھا، یہ اس طرح سے تھا، یہ تعلیمات اہل بیت کے منافی ہے، یا وغیرہ وغیرہ، وقس علی بفعل اللہ وتفعل اللہ۔ تو عزیزان محترم، یہ ایک شکوہ تھا حوزہائے علمیہ میں موجود جو جاری روش ہے، اس روش کی اصلاح کرنا، عین اسی جو تعلیمات جو حوزہائے علمیہ میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے اس کے مطابق، یا جو رہبر معظم چاہتے ہیں اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ درواقع تمام طلاب کو یکساں تعلیمی نصاب سے ان کو جو ہے وہ حق ان کو ہونا چاہیے کہ وہ یکساں تعلیمی نصاب سے علم حاصل کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایرانیوں کے لیے تعلیمی نصاب کچھ اور ہو اور غیر ایرانیوں کے لیے تعلیمی نصاب کچھ اور ہو۔ اجتہاد ایرانیوں کے لیے، اور غیر ایرانی فقط 2-4 جو ہے وہ جزوے اور 2-4 جو خلاصے ہیں وہ پڑھ کر چلے جائیں تاکہ خود بھی بدبختی میں زندگی بسر کریں اور جا کر وہاں جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی بدبختی اور فلاکت کا باعث بنیں۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کی اصلاح کرنا اوجب من الواجبات ہے۔ لہٰذا یہ تمام مسئولین جو اس نظام کو چلا رہے ہیں یہ خائن ہیں پوری ملت تشیع کے لیے، اور دنیا کے تمام اسلامی ممالک جہاں یہ ایسے نیم حکیم ملا بھیج رہے ہیں یہ اس کے جو ہے وہ ذمہ دار ہیں، اور قیامت کے دن انہوں نے اس کا جواب دینا ہے۔ جب انسان خود فاقد علم نور ہوگا، جب انسان تہذیب نفس سے فاقد ہوگا، جب انسان اخلاقیات سے عاری ہوگا، تو یقینی بات ہے کہ جو ہمارے وہاں صورتحال ہے اس میں بہتری ایجاد ہرگز نہیں کرے گا۔ لہٰذا علم کو تہذیب نفس کے ساتھ ہونا چاہیے، علم کو اخلاقیات کے ساتھ مزین ہونا چاہیے۔ من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم، کہ جو عمل کرتا ہے جس چیز کو وہ جانتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ اسے مجہولات کا عالم بنا دیتا ہے۔ افسوس کہ ہمارے حوزہائے علمیہ میں تہذیب نفس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے، اور لوگوں کو اخلاقیات سے آراستہ کرنے کے لیے لوگوں کو متوجہ نہیں کیا جاتا۔ طلاب دینی کو باقاعدہ درس اخلاق ہونے چاہیے، اساتید اخلاق کو جو ہے وہ موقع دینا چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور طلاب کی تہذیب نفس کریں، طلاب کی تربیت کریں، اور اگر وہ طلاب کی تربیت کریں گے تو بالآخر ہر روز جب ایک پتھر پر بھی قطرہ پڑتا ہے تو وہ پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے۔ اگر ہر روز ایک طالب علم کو اخلاقی نصیحت کی جائے گی، عمل کی ترغیب دلائی جائے گی، بار بار اس سے پوچھا جائے گا، تو بالآخر یہ اگر پتھر دل انسان بھی ہو تو یہ موم ہو جائے گا، اور معارف اہل بیت کے سامنے کوئی بھی انسان استقامت نہیں کر سکتا۔ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، اگر ان کو معلوم ہو جائے اس کلام کی نورانیت کا تو خود بخود اہل بیت کے گرویدہ ہو جائیں گے، خود بخود اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے والے تہذیب یافتہ علماء میں تبدیل ہو جائیں گے۔ بس یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ حوزہائے علمیہ کی ذمہ داری ہے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں شر شیاطین سے، شر اعداء جن و انس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال حوزہائے علمیہ کی اس موجودہ وضع کی اصلاح فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب الامر، صاحب العصر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آبان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔